ہمارے ہاتھ اب کچھ نئی ویڈیوز لگی ہیں، کچھ نئے شواہد اور کچھ نئے ثبوت آئے ہیں اور کچھ نئی تصاویر منظر عام پر آئی ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسکول کے یونیفارم میں لڑکیاں اور خواتین پرنسپل کے دفتر میں آتی تھیں اور اس کے بعد ان خواتین اور لڑکیوں کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیوز اور تصاویر دکھانے سے پہلے یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ اس پرنسپل نے بارہا مختلف میڈیا چینل سے بات کرتے ہوئے جب اس کو گرفتار کیا گیا اور پولیس نے اسے میڈیا کے سامنے پیش کیا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ خواتین جو کہ ان ویڈیوز میں دکھائی دے رہی ہیں، جو کہ 100 سے زائد ویڈیوز ہیں، ان کی کچھ جھلک بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تمام تر ویڈیوز نہیں دکھائی جا سکتی، ان میں ایسے مناظر ہیں کہ جو کسی بھی پلیٹ فارم پر نشر نہیں کیے جا سکتے، لیکن صرف یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے خواتین اس کے کمرے میں آتی تھیں اور کس طرح سے یہ جنسی بھیڑیا، یہ جنسی درندہ ان کا استقبال کرتا تھا ان کے جنسی استحصال کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو مناظر آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں جن سے بات اسٹیبلش ہو جائے کہ اس دفتر میں پرنسپل کے اس کمرے میں کیا کیا حرکات سرزد ہو رہی تھیں، بس آپ کو یہ واضح ہو جائے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اس پرنسپل کا یہ کہنا تھا کہ جتنی بھی خواتین اس کے دفتر میں آ رہی ہیں یا جن کے ساتھ یہ جنسی تعلق استوار کر رہا ہے یا جن کی بھی یہ ریکارڈنگز ہیں، ان میں سے کوئی بھی اسکول کی استانی نہیں ہے یا کوئی بھی اسکول کی طالبہ نہیں ہے۔ کتنی اساتذہ کے ساتھ آپ نے یہ نازیبہ حرکات کی؟ اساتذہ کے ساتھ نہیں کیا سر، باقی بچوں کے ساتھ کی، اسٹوڈنٹ نہ کبھی بھی نہیں، کیونکہ جو ہے وہ میرے ریلیشن والوں کے ساتھ ہیں، میں نے کبھی بھی کسی بھی اسٹاف کے ساتھ نہیں کیا۔ اور ہم اس بات کو غلط ثابت کرنے جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب قانون کی گرفت اس پر اور زیادہ سخت ہوگی اور یہ شخص اپنے انجام کو پہنچے گا۔ جو کچھ نئی ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں وہ ویڈیوز اور تصاویر اس کے اسکول کی ویڈیوز اور تصاویر ہیں جو کہ مختلف تقریبات اور مختلف مواقع پر لی گئی تھیں۔ ان تصاویر میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس شخص نے اپنے لیے بھی، اپنی اساتذہ کے لیے بھی اور اپنی طالبات اور باقی بچوں کے لیے بھی ایک اسپیسیفک یونیفارم مختص کر رکھا تھا جو کہ اسکاؤٹس یا فوج کے یونیفارم سے ملتا جلتا ہے۔ یہ شخص پرنسپل ہوتے ہوئے بھی، اس اسکول سسٹم کا مالک ہوتے ہوئے بھی وہ یونیفارم زیب تن کیا کرتا تھا اور جو خواتین اساتذہ ہیں ان کو بھی اسی طرح کا، اسی رنگ کا یونیفارم زیب تن کروایا جاتا تھا۔ ذرا یہ ویڈیوز دیکھیے، ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کے بچوں نے بھی ایک مخصوص یونیفارم جو کہ عام طور پر اسکول کا یونیفارم نہیں ہوا کرتا، اور اس شخص نے بھی ایک خاص طرح کا یونیفارم پہن رکھا ہے، اور جو خواتین اساتذہ ہیں انہوں نے بھی اس شخص کے یونیفارم کے رنگ والا لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ یہ تازہ ترین ویڈیوز اور تصاویر ہمیں آئی جی ایم اسکول سسٹم کے مختلف ایونٹس اور مختلف تقاریب کی موصول ہوئی ہمارے نمائندگان کے توسط سے۔ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ شخص بھی ایک یونیفارم پہنتا تھا، خواتین اساتذہ بھی ایک طرح کا یونیفارم پہنتی تھیں، اور جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ بھی ایک اسپیسیفک یونیفارم زیب تن کیا کرتے تھے۔ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تو پھر ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر ان 100 ویڈیوز کی طرف لے کر چلتے ہیں جو ویڈیوز ہمیں موصول ہوئی تھیں اور جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اس شخص کے دفتر میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کی ایکسس، یہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے والے ایک ٹیکنیشین نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس کی وائی فائی ایکسس، اور یہ جتنی بھی ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی تھیں وہ شخص ان ویڈیوز کو اپنے موبائل میں، اپنے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ کرتا جا رہا تھا۔ اس شخص نے مبینہ طور پر اس پرنسپل کو بعد ازاں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اس پرنسپل نے خود اس بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے پولیس سے رابطہ کیا اور یوں یہ سارا معاملہ منظر عام پر آ گیا۔ اس ٹیکنیشین نے 100 کے قریب ویڈیوز جو اس پرنسپل کے دفتر کی ویڈیوز تھیں جو سی سی ٹی وی کیمرے سے ریکارڈ ہوئی تھیں اور اس کا ایکسس اس کے پاس تھا، وہ ویڈیوز اس نے مختلف صحافیوں کو بھجوا دی اور اس طرح سے یہ ویڈیوز ہمارے ہاتھ بھی لگی۔ تو یہ ایک پس منظر تھا اس سارے معاملے کا۔ لیکن ان ویڈیوز میں جو خواتین اس شخص کے دفتر میں آ رہی ہیں، جتنے مناظر ہم آپ کو دکھا پا رہے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے ایک بہت ہی بھیانک طریقے سے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دفتر میں آنے والی خواتین جن کے سامنے یہ خود بھی لباس اتار رہا ہے، ان خواتین میں سے بیشتر خواتین اسی اسکول کے یونیفارم میں ملبوس ہیں۔ ایک بار پھر ذرا غور سے دیکھیے، یہ مختلف مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے اس درندہ صفت پرنسپل کے کمرے میں آنے والی مختلف خواتین نے اس کے اسکول کا ہی یونیفارم زیب تن کر رکھا ہے، چاہے وہ اساتذہ ہیں چاہے وہ طالبات ہیں۔ انتہائی بھیانک پہلو ہے اس سارے اسکینڈل کا۔ یہ شخص اب تک مستقل اور مسلسل انکار کرتا آیا ہے کہ اس کے دفتر میں آنے والی خواتین اس سے ذاتی ریلیشن میں تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی لڑکی اس کے اسکول سے تعلق نہیں رکھتی، نہ تو وہ اسکول کی استانی ہے نہ وہ اسکول کی طالبہ ہے، لیکن ان ویڈیوز نے اس کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ وہ ویڈیوز جو اب ہم نے حاصل کی ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اسکول میں یہ شخص خود بھی اسی یونیفارم میں ملبوس ہے اور اسی رنگ کے یونیفارم میں باقی استانیاں بھی، اساتذہ بھی اور بچے اور بچیاں بھی ملبوس ہیں، وہی یونیفارم زیب تن کیے ہوئے مختلف خواتین، مختلف لڑکیاں، مختلف بچیاں اس کے دفتر میں داخل ہوتی ہیں، اور وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ کے جس میں یہ ان تمام خواتین اور لڑکیوں کا استحصال کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ان سے اگر ان کو ریلیٹ کیا جائے
تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یہ بدبخت انسان اپنے ہی اسکول کی استانیوں، اپنے ہی اسکول کی طالبات کا جنسی استحصال کر رہا تھا۔ یہ انتہائی بھیانک پہلو ہے اس میگا اسکینڈل کا، کیونکہ اب تک عام طور پر یہ تاثر تھا کہ اس شخص کے ذاتی ریلیشن والی خواتین تھیں، سو ظاہر ہے یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، یہ قابل مذمت ضرور ہے، قابل نفرت عمل ضرور ہے، لیکن یہ کسی کا جنسی استحصال نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب آپ سوچئے کہ چند ہزار روپے کی تنخواہ پر کام کرنے والی ایک غریب خاتون، ایک غریب گھر کی بچی، ایک ہمبل بیک گراؤنڈ کی استانی کس طرح سے اپنے اسکول کے مالک یا پرنسپل کو انکار کر سکتی ہے جب وہ اسے اس طرح کی کوئی پیشکش کرتا ہے، جب وہ اس طرح کی جنسی درندگی کی یا اپنی ہوس پرستی کی تسکین کے لیے اس طرح سے کسی بھی بچی کو مجبور کرتا ہے جسے اس بات کا خوف ہے کہ اگر وہ اس بدبخت انسان کی بات کو نہیں مانے گی تو چند ہزار روپے کی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ نہ جانے کس استانی، کس معصوم لڑکی کے گھر پہ اس کا باپ بیمار ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، اسے گھر میں کس طرح سے اپنے گھر کا چولہا چلانا ہے، کن کن مجبوریوں کے لیے یہ بچیاں، یہ لڑکیاں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور اگر کام کی جگہ پر جہاں پڑھایا جا رہا ہے، جہاں تعلیم دی جا رہی ہے، وہ پیشہ جو پیشہ پیغمبری ہے، اگر وہاں ان بچیوں کا استحصال ہوتا ہے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بستر پر نہیں آئیں گی تو الٹیمیٹلی انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ سو اس سے بری استحصال کی، اس سے بری درندگی کی، اس سے بری حیوانیت کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے خود بھی یہ اعتراف کیا کہ تقریباً 4 سے 6 خواتین کے ساتھ اس کا تعلق رہا جو اس سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 10 کے قریب خواتین ہیں جن کی ریکارڈنگز موجود ہیں اس شخص کے موبائل فون کے اندر۔ ہم نے بھی اینالائز کیا 10 سے 12 خواتین جن میں سے اکثریت، اب یہ بات ثابت ہوئی کہ اسی کی اسکول کی استانیاں ہیں، اسی کے اسکول کی بچیاں ہیں، ان کی ویڈیوز اس میں موجود ہے اور انہوں نے باقاعدہ اسکول کا یونیفارم زیب تن کر رکھا ہے جب وہ کمرے کے اندر آتی ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی وہ یونیفارم اتارنے پر انہیں